السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اب کچھ ہی دن باقی ہے. ربیع الاول کا مہینہ تاریخ انسانی کا وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسانیت کی مرجھائی بلکہ سوکھی ہوئی کھیتی کو زندگی کی نئی قسط عطا ہوئی اور انسانیت کی کھیتی پھول پھل لائی اور بہادری کے ایسے جھونکے چلے جن سے اس سے پہلے کی تاریخ انسانی خالی تھی. ربیع الاول میں تاریخ انسانی کو وہ ضابط حیات ملا جس کے بغیر وہ انسانوں کی نہیں بھیڑیوں اور درندوں کی بستی معلوم ہوتی تھی. لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا، اس کی تصویر کشی کی. وہ صاف بتاتی ہے کہ وہ انسان جس کے لیے نظام کائنات بنایا اور سجایا گیا تھا اور دنیا کی دوسری مخلوقات جن کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، وہ اپنے سر سے اشرف المخلوقات ہونے کا تاج اتار کر جانوروں اور چوپایوں کو زندگی گزار رہا تھا، بلکہ ان سے بھی بدتر جس کی تصویر اس ضابط حیات میں جو سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور محترم ناظرین، اس وقت جب ہم اس محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اس کو محبت میں جلسے کریں گے، نعتیہ مشاعروں کی مجلسیں منعقد ہوگی، علماء کرام اس نسخے کیمیا کو بیان فرمائیں گے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مسیحائی کی اور انسانیت کی تن مردہ میں نہ صرف جان ڈالی بلکہ اس اشرف المخلوقات ہونے کی ایک حسین گلدستے کی شکل میں سنوارا اور سجایا، اور وہ انسانی معاشرہ وجود میں آیا جس میں انسان تو انسان دیگر مخلوقات کے لیے بھی پیام امن ملا، جس کا خلاصۃ الخلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں بیان فرمایا: ہر جاندار مخلوق کو راحت پہنچانا صدقہ ہی کا حکم میں. اس مبارک مہینے میں عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر گلی کوچوں کو سجانا، جھاڑ فانوس لگانا ہماری جذباتی عقیدت کا مظہر تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا بلکہ خود عمل کر کے دکھایا اور بالکل اسی سانچے پر اپنے اصحاب کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم وعنہن کو ڈال کر ایک مثالی معاشرہ روشنی کی مینار کی طرح ہمارے لیے چھوڑا. اس کا کتنا حصہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس پر غور کرنے اور ربیع الاول کے موقع پر تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے وہ سب کچھ برداشت کیا جو آپ علماء کرام کے بیانات میں سنیں گے یا مضامین میں پڑھیں گے. ہم اپنی بات کو زیادہ طول نہ دے کر سیرت نگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے ایک اقتباس کو نقل کر دینے پر اکتفا کریں گے. کاش ہم کو اس کی توفیق ملتی. سید سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسلام نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو اس کے ماننے والوں کے لیے نمونہ بتایا اور اسی کی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بتایا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے لوگو اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، میرے چلن کو اپناؤ.
تو خدا تم کو پیار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقل و عکس کو خدا کی محبت کا معیار بتایا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے نشہ دینی سے سرمست ہو کر اپنی جان دینا آسان ہے، اپنی جان دینا آسان ہے، مگر پوری عمر ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پرسرات کو اس طرح طے کرنا کہ کسی بات میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم ادھر ادھر نہ ہو، سب سے مشکل امتحان ہے، سب سے مشکل امتحان ہے۔ اس اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین پورے اترے، اور اسی جذبے سے صحابہ و تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا اور ایک ایک عمل کو معلوم کیا، ایک ایک معلوم کیا، تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل زندگی آئینے کی طرح سامنے ہو، اور اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی اپنی زندگی گزارے۔ یہ بھیڑیوں جیسی، چوپایوں جیسی زندگی نہ گزارے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس اقتصاد کو روشنی میں علامہ سید سلیمان علیہ الرحمہ کی، ندوی علیہ الرحمہ کی اس اقتصاد کی اس روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے اور دیکھتے کہ ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی پہلو کتنا پایا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کو ہم سمجھتے، پھر اس مبارک مہینے میں تجدید عہد کر کے ان کھوئی ہوئی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے، جن کے کھو جانے سے ہم بے وقت اور ناقابل التفات بن گئے، بلکہ ہمارے اپنے ہی لوگ موجودہ تہذیب و تمدن کو اپنانا فخری کی بات سمجھنے لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں جب بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک